بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب. اصول تخریج و دراست الاسانید میں ہم ایک کتاب مفتاح کنوز السنہ کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اس کا اسلوب، اس کے رموز کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی کہ وہ کیا کیا رموز استعمال کرتے ہیں، جیسے حامیم، طا، میم، یا، میم، جیم، لام، سین، تا، را، کاف، با، دال، میم، سین، اس طرح کی. اب اس کی وضاحت کریں گے صاحب کتاب. ماتے ہیں اما حل تلک الرموز، حل تلک الرموز و بیان المراد منہا فہو ما یلی. ان رموز کا حل اور ان کے مراد کا جو بیان ہے وہ نیچے درج ذیل ہے کہ میم سین سے مراد ان کی صحیح مسلم ہے، اور کاف سے مراد کتاب الحج ہے، اور پھر رقم الحدیث ہے 147 نمبر حدیث. پھر با دال سے ابو داؤد ہے، سنن ابی داؤد، پھر اس کی کتاب المناسک اور اس کا پھر باب نمبر 56. پھر سنن ترمذی ہے، اس کے لیے کتاب الدعوات اور اس کا باب 104. پھر اس کے بعد سنن نسائی، کتاب التطبیق، باب نمبر 79، اور کتاب الصحب باب نمبر 30 اور باب نمبر 36 سے لے کر باب نمبر 39 تک. پھر اسی طرح سنن ابن ماجہ، اس کی کتاب الاقامت اور اس کا باب نمبر 27. سنن دارمی، کتاب الوضو، باب 83 اور 92. مسند احمد، اب اس کے اجزاء ذکر کریں گے، اس کی کتاب نہیں ذکر کریں گے. مسند احمد جز اول صفحہ 339، جز ثانی صفحہ 119، جز ثالث صفحہ 470، جز رابع صفحہ 316. مکررن مرتین فی حاضر، کبھی کبھار یہ صفحہ مقرر بھی کرتے ہیں. کذالک الی صفحہ فی صفحات 318. مکررن مرتین فی حاضر صفحہ کذالک، اسی طرح 2 مرتبہ بھی اس کو کرتے ہیں ایسے. صفحہ نمبر 319. والجزء الخامس، اسی طرح جزء خامس مسند احمد کی، اور اس کا صفحہ نمبر 297. پھر اسی طرح مسند طیالسی، اس کا رقم الحدیث لکھیں گے، اس کا باب، جز اور کتاب نہیں لکھیں گے. اما معرفت و اسماء الکتب من خلال الارقام فقد عمل المترجم مفتاحا للکتاب فی اولی. تو کتب اسماء کی معرفت جو ہے وہ من خلال الارقام، رقم الحدیث میں جو ہے وہ اس کے درمیان اس کو کرتے ہیں. فقد عامل المترجم مفتاحا للکتاب فی اولی، تو مترجم نے اس کو کتاب کے لیے، کتاب کے اول میں جو ہے اس کو مفتاح کے طور پر اس کا عمل کیا. اور وذکر فیہ اسماء الکتب الموجودہ فی الکتب الستہ و سنن الدارمی، اور کتب موجودہ کے نام انہوں نے جو لکھے، جیسے کتب ستہ میں جو کتابیں ہیں، کتب سنن دارمی میں ہیں، موطا امام مالک میں ہیں، مع ذکر کل رقم کل کتاب بجانبہ، تو ہر رقم الحدیث کے ساتھ ہر کتاب کا جو ہے وہ نام اس کی ایک طرف لکھا. مع بیان عدد ابواب کل کتاب منہا، اور ساتھ یہ بھی بیان کیا کہ ہر کتاب میں کتنے ابواب ہیں. اگر صحیح مسلم اور موطا میں صرف جو ہے وہ انہوں نے فإنه بین عدد احادیث کل کتاب، ہر کتاب میں صرف احادیث کو بیان کیا اس کتاب. فعلیک بالرجوع الی ھذا المفتاح لمعرفت اسم الکتاب الذی یشار الیہ مؤلف الی رقمہ. آپ پر لازم ہے کہ اس مفتاح کی طرف رجوع کریں کہ لمعرفت اسم الکتاب، کتاب کی
نام کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، جس کی طرف مصنف نے اس میں اشارہ کیا ہے۔ وأما التبعات الذي اعتمدها المؤلف في الكتب الأربع عشر فهي، اور جن مطبوعہ کتابوں پر انہوں نے مصنف نے اعتماد کیا، جن طبعات پر، جن مطابع پر، ان 14 کتابوں میں، وہ یہ درجہ ذیل ہے۔ صحیح بخاری کی جو طبع ہے وہ لندن سے ہے، 1862 1867 مطابق، اور 1907 اور 1908 یہ مطبوعہ جو ہے وہ جو لندن سے شائع ہوئی ہے، اس کا ان پر انہوں نے کیا۔ صحیح مسلم اس کا طبع بولاق ہے، یہ 1290 میں یہ طبع۔ پھر سنن ابی داؤد ہے، یہ طبعۃ القاہرہ 1280 میں۔ پھر جامع ترمذی ہے، اس کا بھی طبع بولاق ہے، یہ 1292 میں ہوئی۔ سنن نسائی یہ اس کی طبع قاہرہ سے ہوئی ہے، 1312 میں۔ سنن ابن ماجہ جو ہے وہ یہ قاہرہ سے شائع ہوئی ہے، 1313 میں۔ دارمی جو ہے وہ یہ دہلی سے شائع ہوئی ہے، 1337 ہجری میں۔ اور موطا یہ بھی قاہرہ سے 1279 میں۔ مسند احمد جو ہے یہ بھی قاہرہ سے ہوئی ہے، 1313 میں۔ اس کا المطبعۃ المیمنہ۔ اور پھر مسند تیالسی ہے، یہ حیدرآباد دکن سے ہوئی ہے، 1321 میں۔ مسند علی زید بن علی ہے، یہ جو ہے وہ میلانو سے جو ہے وہ 1919 میں ہوئی ہے۔ طبقات ابن سعد یہ بھی لندن سے ہوئی ہے، 1914 میں اور 1908 میں۔ سیرت ابن حشام جو ہے یہ غوت نون سے 1859 میں اور 1860 میں۔ مغازی واقعی جو ہے یہ برلن سے، جرمنی سے ہوئی ہے، 1882 میں۔ تو یہ اس کے جو مطبوعات ہیں کتابوں کے، کتب اربع عشرہ کے، اور اکثر حاضر طبعات نادرۃ علی، اکثر طبعات جو ہے وہ نادر ہیں، اب بل فی حکم المفقود آتے، بلکہ یہ سارے مفقود ہیں۔ لذالک وحیل القاری الی طبعات کتب التسعہ الاولی، اس لیے قاری کو جو ہے وہ مشورہ ہے کہ وہ جو کتب تسعہ جو پہلے گزر چکی ہیں ان کے طبعات، ان کے جو مطبوعات ہیں ان کی طرف رجوع کرے۔ التی ہی موضوع معجم المفرس لالفاظ الحدیث، جو معجم تھے الفاظ حدیث کی کتب تسعہ، ان کی طرف رجوع کرے۔ اور والتی بینتها هناك عند الكلام على المعجم المذکور وبیان طبعات الكتب التي توافقها، فإنها كذلك توافق فهرست مفتاح كنوز السنة التي نحن بصدد الكلام عليه۔ تو وہ جو موجم ہے، موجم الفہرس الفاظ الحدیث النبویہ، تو وہ بھی مفتاح و کنوز سنہ کے فہرست کے موافق ہے، جس میں ہم بات کر رہے ہیں۔ واما بالنسبت للکتب الخمس الباقی، کیونکہ 9 تو ہو گئی، اب 5 باقی رہ گئی، تو ان کے لیے کیا کریں؟ تو کہنے فإن تيسر له طبعة من طبعات المذکورة التي اعتمد المؤلف فبها ونعمت، کہ اگر وہ مطبوعہ کتاب جس پر مصنف نے اعتماد کیا اگر وہ مل جائے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن وَإِن لَمْ يَتَيَسَّرْ، اگر وہ آسانی سے نہیں ملتی، فعلیہ بطبعات مقاربۃ طبعات، تو پھر اس کے قریب قریب جو طبعات ہیں ان کی طرف رجوع کریں۔ اور وما کثرت المراجعت، اور کثرت مراجعت سے، بار بار تلاش کرنے سے یہ ممکن ہے کہ مطلوبہ مکان تک جو ہے وہ ادا وجہ تقریب جو ہے وہ پہنچ جائے۔ اب یہاں ملاحظہ کے طور پر چند چیزیں ذکر کریں گے۔ کہہ رہے ہیں کتبہ فی نہایت المفتاح الذي عمله استاد محمد فؤاد عبد الباقی فی اول کتاب مفتاح کتاب کنوز السنہ ماجد، مفتاح کے نہایت میں جو آخر میں جو کام کیا ہے استاد محمد فؤاد الباقی نے، تو انہوں نے اس کے شروع میں یہ لکھا ہے کہ تنبیہ ہے اس بات پر کہ اذا لم یجد الباحث طلبتہ فی الباب
بالمدلول علی بالعدد، کہ جب ریسرچر کو، تحقیق کرنے والے کو اپنی مطلوبہ حدیث اس باب میں جس کی طرف مصنف نے رہنمائی کی ہے اس عدد کے ساتھ نہ ملے تو فل یتقدم ببابن او بابین، تو ایک دو باب آگے چلا جائے، او یتاخر عنہ ببابن او بابین، یا ایک دو باب پیچھے چلا جائے، فإنہ لا بد ظافر بالذی یرید، تو پھر وہ جس کا وہ ارادہ رکھتا ہے اس پر وہ کامیابی پائے۔ ومن شاء ذلک اختلاف عدد الابواب باختلاف تبع، اور یہ جو اختلاف ظاہر ہوا ہے عدد ابواب کا، یہ مطبوعات کے اختلاف سے ہوا ہے، طبعات جب مختلف ہوئی ہیں تو اختلاف باب بھی ہوا۔ اللہم الا فی صحیح بخاری، سوائے بخاری کے کہ اذا ما رکبت نسخۃ طبقت نسخۃ المطبوع فی اللیدن فانها معدودۃ فی الکتب والابواب، سوائے بخاری کے کہ اس کے جو نسخہ ہے، وہ جو مطبوعہ نسخہ ہے لندن سے، تو وہ اس کی کتب اور ابواب جو ہے وہ معدود ہیں۔ حاذا وقت ذکر الاستاذ احمد شاکر کی مقدماتی تعریفیہ بالکتاب، اور یہ بات جو ہے وہ استاد احمد شاکر نے بھی اپنی کتاب، اپنے مقدمہ تعریفیہ کتاب میں جو ہے وہ ذکر کیا کہ ان المؤلف لم یفرس آراء الفقیہ التي لمالک وغیرہ فی الموطأ، کہ مؤلف نے امام مالک کی جو آراء تھی فقیہ ان کی موطا وغیرہ میں فہرست نہیں بنائی، انما اقتصر علی فہرست حدیث فقط، تو مصنف نے صرف احادیث کی فہرست کو بنایا ہے، اس میں جو امام مالک کی موطا میں جو اقوال تھے یا امام مالک کے علاوہ دیگر کے جو فقہی آراء تھیں ان کی فہرست نہیں۔ کما انہ لم یرقم الاسانید المقررہ، جس طرح انہوں نے مقرر جو اسانید ہیں ان کا رقم الحدیث نہیں بنایا، التی یذکرها مسلم فی صحیح، جسے مسلم نے اپنی صحیح میں ذکر کیا، تقویت الحدیث الاول، یعنی پہلی حدیث کو تقویت دینے کے لیے جو دیگر احادیث مقرر ذکر کی ان کو بھی ذکر نہیں کیا۔ وهذا العمل منه فی هذا الكتاب، اور هو الذي اتبعه ايضا في فہرست معجم المفرس للفاظ میں، اور یہ وہ عمل ہے کہ جو اس کتاب میں ہوا ہے اس کی اتباع جو ہے وہ یہ المعجم المفرس للفاظ الحدیث النبوی میں بھی کی گئی، لیکن نبہ ذالک ہناک صراحۃ، لیکن وہاں پر اس بات کی صراحت۔ اب کہتے ہیں واخیرا، آخر میں یہ ہے کہ فإن الکتاب مفید للمشتغل بالحدیث جدا، یہ کتاب مفتاح کنوز السنہ جو ہے، یہ جو حدیث میں مشغول ہے، مصروف ہے، ریسرچر ہے، تحقیق کر رہا ہے، طالب حدیث ہے، اس کے لیے یہ کتاب بڑی مفید ہے، کہ یوفر علیہ من الوقت ما لا یخطر بالبال، کہ جو ہے وہ اس کے لیے پاس کافی وقت، وافر وقت ہوگا اور اسے جو ہے وہ یہ اندیشہ نہیں ہوگا۔ ولا یقدر هذا الکتاب قدرہ الا من عارفہ، اس کتاب کی قدر و قیمت وہی جانتا ہے جو اس سے واقف ہے اور جس نے اس سے بحث سے، موضوع حدیث میں بحث سے استفادہ کیا، خصوصاً للباعثین الذین یعطون بحوثا علمیۃ، خصوصاً وہ ریسرچر جو علمی بحث کرتے ہیں، جیسے رسائل تخصص، جیسے تخصص کے جو رسائل اور مقالے لکھے جاتے ہیں، الماجسٹر و دکتورہ، یعنی ماسٹر لیول کا یا پی ایچ ڈی لیول کے جو، یا ایم فل لیول کے جو ہوتے ہیں تخصصات ریسرچر، ان کے لیے فی موضع من موضوعات التي لها صلة بالحدیث بالحدیث شریف اور فإنه يفيدهم فائدة، موضوعات حدیث میں یہ جو ہے وہ علوم حدیث کے جو موضوعات ہیں ان میں سے موضوعات حدیث میں یہ جو ہے وہ فائدہ جلیلہ رکھتی ہے اور ان میں سے فائدہ جلیلہ حاصل ہے۔ ويجمع لهم ما يتعلق بموضوعه من الاحاديث يشكل بشكل ليس له نظیر فی کتاب، اور اس کتاب میں جو ہے وہ حدیث کو ایسے موضوعات کے ساتھ جمع کیا گیا کہ اس کی مثال کسی دوسری کتاب میں نہیں ملتی، بلکہ ایسے فکرے جو ہے وہ وضع دیے گئے کہ ما ورد فی تلک الفقرات من الحدیث والآثار، جو احادیث و آثار میں بھی وہ نہیں ملتے، فهو على صغر حجمه اکثر فائدہ فی الدلالت علی مواد الحدیث فی الموضوع الواحد، اگرچہ یہ حجم کے اعتبار سے چھوٹی ہے لیکن فائدے اور رہنمائی کرنا حدیث کے مواد پر یہ وہ جو ہے اس اعتبار سے بہت وسیع ہے۔ اس کتاب سے المعجم الفرس سے لا کی بار حجم ہے، وہ حجم کے اعتبار سے بڑی ہے، فاقل حمل، لیکن وہ اٹھانے میں باری ہے، وَإِنْ كَانَ
وإن كان لهذا الأخير ميزة على الأول. کہہ رہے ہیں وہذا یمتاز هذا الكتاب أيضا عن کتاب المعجم المفرس بذکرہ للأعلام. اور اس اعتبار سے بھی یہ کتاب المعجم المفرس سے ممتاز ہے کہ اس میں اعلام یعنی ناموں کا بھی ذکر ہے، اور اس میں جو احادیث اور آثار وارد ہوئے ہیں اور بیان سیرت بھی کتب میں ہے، وہ بھی اس میں اس کی فہرست میں بنائی گئی. تو یہ ایک مشکل اور منفرد کام تھا جو اس کتاب میں ہوا ہے. منظر الی سبیل المثال، اب کہہ رہے ہیں بطور مثال جو ہے وہ اب دیکھیں کہ ما یہ تعلق بترجمات عمر ابن خطاب، حضرت عمر کے بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترجمے میں صفحہ نمبر 357 سے صفحہ نمبر 361 تک جو ہے وہ الفقرات کثیرہ کثیر آپ فقرے دیکھیں گے کہ من تحتها وما تحتها من الحدیث والاثار والاخبار، کہ اس کے تحت جو ہے وہ حدیث، آثار اور اخبار ہیں جو ان کی سیرت سے متعلق ہیں. اور بحیث یستطیع من یرید اعداد بحث کامل عن سیدنا عمر، کہ اس کے لیے کہ جو آدمی حضرت عمر کے بارے میں مکمل بحث رکھتا چاہتا ہے تو وہ ان یاخذ مادۃ علمیہ، تو وہ مادہ علمیہ جو ہے وہ یہاں سے حاصل کر سکتا ہے ان صفات سے. وقد اثنى علی الکتاب وقدرته عالمان من کبار علماء هذا العصر، اور اس کتاب کی دو عظیم عالموں نے جو ہے وہ کبار علماء میں سے انہوں نے تعریف کی ہے جو اس زمانے کے ہیں، وہما الشیخ محمد رشید رضا اور شیخ احمد محمد شاکر رحمہ اللہ ہے. ان دونوں نے اس کی تعریف کی ہے. ولا یعنی هذا ان الکتاب لیس فیہ نقص، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کتاب میں کوئی نقص نہیں ہے یا اس میں کوئی اور چیز نہیں ہے، لیکن جہاں یمکن الاستفادہ منہ بشکل جید، لیکن یہ ہے کہ کوشش کے ساتھ اس سے فائدہ حاصل کرنا یہ ہے وہ بشکل جید، یہ بہت اچھا ہو جاتا ہے. یہاں تک قسم اول جو تھی وہ مکمل ہوئی. اب یہاں سے قسم ثانی کو شروع کرتے ہیں، اور قسم ثانی کا جو تعلق ہے القسم الثانی، تخریج حدیث کی قسم ثانی. هذا القسم من المصنفات المرتبہ علی الابواب، یہ قسم بھی ایسی کتابوں کے بارے میں ہے جو ابواب پر مرتب کی گئی ہیں، لیکن ابوابها و موضوعاتها لم تشتمل جمیع ابواب الدین، لیکن ان کتابوں کے جو موضوعات اور ابواب ہیں وہ تمام ابواب دین کو شامل نہیں ہے. پہلی قسم جو تھی وہ تمام ابواب کو شامل تھی دین کے، اور یہ انما شاملت اکثر الموضوعات، یہ اکثر موضوعات کو شامل ہے. لا سیما الموضوعات الفقہیہ، خصوصاً فقہی موضوعات. والغالب علیہ، تو غالب اس میں کیا ہوگا، ترتیب ہوا علی الابواب الفقہیہ، ان میں فقہی ابواب کی ترتیب ہوگی. فترا تبدأ بالکتاب طہارت ثم الصلاۃ ثم بقیہ العبادات ثم المعاملات، تو آپ دیکھو گے کہ ان کتابوں کی ابتدا طہارت سے، پھر نماز سے، پھر بقیہ عبادات اور معاملات سے ہوگی. اور ہاکذا بقیۃ الابواب، اس طرح جو بقیہ ابواب ہیں جو متعلق ہیں احکام اور فقہ کے ساتھ. اور وقت یوز کرو، اور کبھی کبھار ان میں جو ہے وہ احکامات اور ابواب فقہیہ کے علاوہ بعض اوقات کچھ چیزیں ذکر کی جاتی ہیں، جیسے کتاب الایمان، آداب، وما یلی اور اس طرح کی کچھ باتیں. اور ان میں اشہر جو کتابیں ہیں جو فقہی ابواب سے متعلق ہیں حدیث کی، اشہر اسماء حاضر القسم من المصنفات الحدیثیہ السنن، المصنفات، المعطات، المستخرجات علی. تو ان میں سنن ہیں، کتب سنن اربع سیاستہ کی، سنن ابی داؤد، ابن ماجہ، نسائی اور ترمذی. مصنفات، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبدالرزاق، معطات، معطا مالک، احمد، معطا محمد. اور پھر مستخرجات جو ہیں، وساذکر نبذۃ عن کل مسمى من هذه المسمات وطریقۃ کل منها. اب ہم قریب جو ہے وہ ان میں سے ہر ایک کا طریقہ و اسلوب جو ہے وہ بیان کریں گے. تو سب سے پہلے سنن کی تعریف اور اس کا طریقہ بیان کرتے ہیں. تعریف السنن، السنن فی اصطلاح المحدثین، محدثین کی اصطلاح میں سنن کہتے ہیں ہی الکتب المرتبات علی الابواب الفقہیہ، وہ کتابیں جو فقہی ابواب پر کی ترتیب پر مرتب کی جائیں انہیں کتب سنن کہتے ہیں. وتشتمل علی الاحادیث المرفوعہ فقط، اور وہ احادیث مرفوعہ پر مشتمل لیس فیہا شیء من الموقوف او المقطوع، اس میں موقوف اور مقطوع شامل نہ ہوں.
کیوں؟ لأن الموقوف والمقطوع لا يسمى سنتا فی اصطلاحہم، اس لیے کہ محدثین کی اصطلاح میں سنت موقوف اور مقطوع کو نہیں کہتے بلکہ مرفوع کو کہتے ہیں۔ لہذا مرفوع احادیث جو ابواب فقہیہ پر، فقہی احکام پر مشتمل ہوں، کتابیں انہیں کتب سنت کہتے ہیں، اور اسی کو جو ہے وہ یسمى حدیثا سے حدیث بھی کہتے ہیں۔ وقال الکتانی فی الرسالہ المستطرفہ، امام کتانی نے اپنے رسالہ المستطرفہ میں فرمایا ومنہا کتب کتب تعرف بالسنن، اور کتب حدیث میں کچھ کتابیں ہیں جو سنن کے نام سے معروف ہیں، وہی فی اصطلاحہم الکتب المرتبہ علی الابواب الفقہیہ، یہ ان محدثین کی اصطلاح میں وہ کتابیں ہیں جو مرتب کی گئی ہیں ابواب فقہیہ پر، من الایمان والطہارت والصلاۃ والزکوۃ الی آخری۔ لیس فیہا شیء من الموقوف، اس میں موقوف روایتیں نہیں ہوتی، لأن الموقوف لا یسمى فی اصطلاحہم سنتا ویسمى حدیثا، اس لیے کہ موقوف محدثین کی اصطلاح میں سنت نہیں ہوتی، اس کو وہ حدیث کا نام دیتے ہیں، یسمى حدیث، یعنی موقوف کو حدیث کہتے ہیں، اوپر بھی یہی تھا کہ لا یسمى سنتا فی اصطلاحہم ویسمى حدیثا، موقوف اور مقطوع کو حدیث کہتے ہیں لیکن سنت نہیں کہتے۔ قلت، میں کہتا ہوں کہ یوجد فی بعض السنن غیر الاحادیث المرفوعہ، کہ کچھ سنن ایسی ہیں جو غیر مرفوع حدیث پر مشتمل ہیں، لیکنہ قلیل جدا بالنسبت للمصنفات المرفوعہ، لیکن وہ بہت قلیل ہیں بنسبت مصنفات اور مرفوعات کی۔ اب مثالیں دیں گے کتب سنن کی، تو کہہ رہے ہیں کتب سنن کثیرۃ جدا، کتب سنن جو ہے وہ کثیر ہیں، فمن اشہر، ان میں جو مشہور ہیں وہ ہے سنن ابی داؤد، پہلے نمبر پر ہے کتب سنن ابی داؤد، یہ امام سلیمان بن اشعث سجستانی 275 ہجری وفات، پھر سنن نسائی ہے جسے مجتبی بھی کہتے ہیں، یہ ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی 303 وفات، پھر سنن ابن ماجہ محمد بن یزید بن ماجہ القزوینی 275 وصال، پھر سنن شافعی امام محمد بن ادریس شافعی کی ہے 204 ہجری، پھر سنن بہقی ہے، یہ امام ابو بکر احمد بن حسین البہقی کی ہے، یہ 458 ہجری، اور پھر سنن دارقطنی ہے، یہ علی بن عمر الدارقطنی 385 سن وفات، پھر سنن دارمی ہے، یہ عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی کی ہے 255۔ وقت تو بیت حاضی سنن کلها والحمدللہ، یہ ساری کی ساری سنن جو ہے وہ مطبوعہ ہیں، وہ تابع اکثر ہوا عدد طبعات، اور ان میں سے اکثر وہ ہیں جو کئی کئی مکتبوں سے شائع ہوئی۔ ومن المناسب ان اسراد اسماء کتب بعض هذه السنن كما فعلت في سرد اسماء الكتب وموضوعات بعض الجوامع، مناسب میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سے بعض سنن کے کتب سنن کے اسماء کو میں ذکر کروں، جیسے کہ میں نے دیگر کتب میں اور موضوعات اور بعض جوامع میں ذکر کیا تھا۔ ذالک لیری الفرق بینہما من حیث شمول موضوعاتہ، تاکہ یہ فرق ہو جائے کہ ان کے جو موضوع ہیں جمیع ابواب کے موضوع، اور پھر اس کا جو عدم ہے کہ تمام ابواب کے موضوعات کو نہیں۔ تو فاضی اسماء کتب سنن ابی داؤد مرتبۃ کما جات، تو پس کتب میں جو ہے وہ سنن ابی داؤد جو ہے وہ مرتب کی گئی ہے کما جات فی سنن۔ اب اس کے اسماء جو امام ابو داؤد نے سنن میں جو کتابیں قائم کی ہیں، حاضی اسماء کتب سنن ابی داؤد نے، امام ابو داؤد نے سنن میں جو کتابیں قائم کی ہیں، مرتب کی ہیں، وہ اب اس کی فہرست کو بیان کرتے ہیں۔ اسماء الکتب فی سنن ابی داؤد، سنن ابی داؤد میں جو کتب ہیں، تو یہ ان کتب کی ٹوٹل تعداد بھی بیان کریں گے، 40 کتب جو ہے انہوں نے۔ پہلی ہے کتاب الطہارت، دوسری ہے صلاۃ، تیسری استسقاء، پھر صلاۃ السفر، پھر تطوع، پھر شہر رمضان، پھر سجود، پھر وطر، پھر زکوٰۃ، پھر لقطہ، اور اس کے بعد مناسک،
پھر نکاح، طلاق، صوم، جہاد، ایجاب اضاحی، پھر الوصیہ، پھر الفرائض، پھر الخراج والامارت والفیع، الجنائز، یہ ترتیب تھوڑی آگے پیچھے ہے. پھر الایمان والنذور، بیوع، پھر عقدیہ، پھر علم، پھر اشربہ، پھر اطعمہ، طب، العتاق، پھر الحروف والقراءات، پھر حمام، پھر لباس. تو اس کے بعد جو ہے وہ الترجل، تخاتم، الخاتم، الفتن، المہدی، الملاحم، الہدوء، الدیات، السنت، یہ جو ہے وہ. اب دوسرے نمبر پر جو ہے وہ یہ المصنفات. تو یہاں سے پھر انشاءاللہ اگلی کلاس میں